سول چیلنجز پہ میں آج بات کروں گی، اور میں I'll just fix the camera. سول چیلنجز پہ میں آج بات کروں گی، اور سول چیلنجز کیا ہوتے ہیں؟ وہ چیلنجز ہوتے ہیں جو ہم اپنے روح، اپنی پیدائش سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں اس چیلنج کو سالو کرنے کے لیے۔ وہ ایک بھی ہو سکتے ہیں، وہ ملٹیپل بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی کا چیلنج فرق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بات کہتے ہیں کہ میں آزماؤں گا، میں خوف سے آزماؤں گا، میں بھوک سے آزماؤں گا۔ مختلف طرح کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی بتایا ہے، اور نبیوں کی زندگی سے بھی بتایا ہے۔ ان کی کہانیاں ہمیں اس لیے سنائی گئی ہیں کہ جیسے حضرت یوسف کی کہانی ہے، یا حضرت عیسیٰ کی کہانی ہے، یا مطلب ان کی پیدائش یا ان کے جو پورے واقعات ہیں، یا حضرت موسیٰ کے ہیں۔ تو اب ہم نے ان سب سے کیا سیکھنا ہے؟ سورہ یوسف میں ہمیں بتایا گیا کہ بہن بھائیوں کے چیلنجز ہو سکتے ہیں۔ پھر جو پاورز ہیں، حضرت عیسیٰ کے پاس سپر نیچرل پاورز تھیں، تو ہیلنگ پاورز تھیں، تو ان کی سیلف کو اللہ تعالیٰ نے امپاور کیا، لیکن ان کے والد نہیں تھے، تو وہ ایک ہے نا کمی رکھی آپ کی زندگی میں۔ لیکن اللہ نے بتایا کہ اس کمی کے باوجود بھی انسان کیا کچھ اچیو کر سکتا ہے۔ وہ اللہ کے نبی بھی تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں بھی فرمائی، لیکن پھر بھی اسی طرح جب آپ باقی اور دیکھتے ہیں، لینیج کے چیلنجز ہوتے ہیں۔ لینیج کے چیلنجز کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ کچھ ہوتے ہیں نا، فیملیز، آنرڈ فیملیز، ان کو اپنی ذات کی قربانی دے کے اپنی وراثت کو سنبھالنا ہوتا ہے، یا اپنی کچھ لوگ جیسے اب گدی نشینی پہ بلیو کرتے ہیں، یا کس لوگ کی زمینداری پہ بلیو کرتے ہیں، یا وہ سید ذات ہیں، یا وہ صدیقی ہیں، یا مطلب کسی بھی فیملی سے۔ اور وہ اچھا، یہ صرف مسلمانوں میں نہیں، یہ ویسٹرن لوگوں میں بھی ایسے ہی ہے۔ تو وہ آپ کو اپنی ذات کی بہت ساری، سم ٹائمز آپ شاید میوزیشین بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ بہت ریلیجس فیملی سے ہیں تو نہیں دے سکتے، تو وہی آپ کا ذات کا چیلنج ہے۔ پھر اس طرح کچھ لوگوں کے ریلیشن شپس میں، ورک ریلیشن شپ میں ہمیشہ چیلنج رہے گا، کچھ لوگوں کی اسکل میں ہمیشہ چیلنج رہے گا، مطلب وہ ان کا کام نہیں ٹھہرتا، ان کا کاروبار نہیں ٹھہرتا۔ تو یہ تمام جو چیزیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے وقت میں ہمیں بتا کے بھیجی ہیں کہ یہ ہوگا۔ اور اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا چیلنج کیا ہے؟ جب میں آپ کو مختلف چیلنجز بتاؤں گی، مختلف سیجز نے اس کو، ڈفرینٹ سیجز کا مطلب ہوتا ہے بزرگان دین یا بزرگ جو گزرے ہیں، انہوں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے، تو انہوں نے مختلف طرح سے اس کو ڈیفائن کیا ہے۔ تو میں آپ کو جو میری اپنی نالج ہے اس کو میں پھر اس کو اپنے طریقے سے ایکسپلین کر رہی ہوں، آسان الفاظ میں، آسان کر کے، کہ اچھا اگر میں اس کو سیگمنٹ کروں تو یہ کوئی 8-10 طرح کے چیلنجز ڈفرینٹ بنتے ہیں، تو وہ پھر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہر انسان کی زندگی میں ایک چیلنج بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ہوگا تو کیا ہوگا، ایک سے زیادہ ہوں گے تو کیا ہوگا، اور اس کو کیسے ڈیل کریں۔ اور پھر اس چیلنج کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایک فیئر جڑا ہوا ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے میں خوف سے آزماؤں گا، تو ایک چیلنج دے دیا، پھر خوف بھی دے دیا، اور پھر آپ نے ایمان کی طاقت سے اس کو سالو کرنا ہے۔ اصل کام ہمارا یہ ہے، اس لیے روحانیت بہت اہم ہے سمجھنے کے لیے، لیکن چونکہ ہم سمجھ نہیں پاتے، اور چونکہ ہم دنیا داری کو میں حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ہم نے اپنے آپ کو فوکس کر لیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ وہ حاصل نہ کریں، وہ کریں۔ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ بہتر طریقے سے ایمان پہ رہ کے حاصل کر لیں گے، تو آپ کی آخرت بچ جائے گی۔ اور اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ پھر غلط صحیح کا فرق بھول جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، ذرا سا بھی پریشر آئے گا تو آپ لے نہیں پائیں گے، اور آپ گیو ان کر دیں گے ایک سچویشن میں نا۔ آپ کا ایمان کی وہ طاقت، آپ کو ایمان پہ کھڑا اس طرح سے ہونا نہیں آئے گا، تو پھر انسان اس طرح سے اپنے آپ کو مینج نہیں کر پاتا۔ پھر وہ، اگر میں ورک پلیس کی بات کروں تو وہ یس سر، اوکے سر، ہو جائے گا سر والی چیز ہو جاتی ہے نا۔ تو جب تک آپ اپنے آپ کو سمجھیں گے، جب آپ اپنے چیلنج کو سمجھیں گے، اپنی قابلیت کو سمجھیں گے، تو آپ پھر اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے، ایون جو ورلڈلی چیزیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں دولت سے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، تو آپ کو یہ بھی بات سمجھ آئے گی کہ آپ نے ان چیزوں کے، ان کے چینلز کیسے کھولنے، ان انرجیز کے چینل کیسے کھولنے ہیں۔ کیونکہ ابھی تو اگر آپ خوف میں ہیں تو پھر تو انسان ساری زندگی ویسے فیصلے کرتا ہے، ویسے بہیو کرتا ہے،
कॉम्प्रोमाइज डिसीजन लेता है ना, वो उसको पता ही नहीं है कि उसका पोटेंशियल क्या है। आप जब अपने आप को समझ जाएंगे ना तो अपना पोटेंशियल समझ जाएंगे, और जब एक दफा आप अपना पोटेंशियल समझ जाएंगे तो फिर आप एक ऐसी जिंदगी जिएंगे कि आपकी आप उस आप जो सोचेंगे वो आपका रब आपको वो दे देगा। लेकिन क्योंकि आप आपका रिलेशनशिप और आपके रब के रिलेशनशिप के बीच में कोई आ नहीं सकेगा। आप एक फेथ की एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर आप उस रिजॉल्व पे पहुंच जाते हैं कि आप दुनिया की बहुत सारी चीजों से वॉक अवे कर जाते हैं। आप कहते हैं नहीं, अगर ये ठीक नहीं है मेरे लिए मैं इसको छोड़ दूं। और आपकी सोच है, किसी ने एक सवाल मुझसे पूछा कि मेरिकल्स, मुझे तो ऐसा लगता है मेरी हर रोज एक मेरिकल होता है मेरी लाइफ में। पता नहीं बाकी लोगों को ऐसा क्यों नहीं लगता, लेकिन मुझे तो लगता है हर रोज एक मेरिकल होता है, हर रोज एक मुआवजा होता है मेरी लाइफ में। वो इसलिए क्योंकि जब आप अल्लाह के साथ इतना आपका तवक्कल हो जाता है ना, जब इतना फेथ होता है कि आपके और आपके रब के रिश्ते के बीच में और कोई तीसरी जात नहीं है, ना कोई आपका रिश्ता उसके बीच में, ना दुनियावी चीज है, ना कोई आपकी दौलत है, ना कोई पैसा है, कोई चीज आप उसको और अपने दरमियान में अगर आप नहीं आने देते, तो फिर तो अल्लाह आपको वो नवाजता है कि आपकी सोच से भी ज्यादा वो आपको नवाज देता है। और आप मांगते भी नहीं है तो आप ये कहते हैं कि अल्लाह मैंने तो ये भी सिर्फ सोचा था और आपने मुझे दे दिया। तो आप तो फिर सजदे से नहीं उठेंगे। तो फिर मैं चाहती हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी आसान है, और क्योंकि मैं अल्लाह पे तवक्कल करती हूँ और मैं ईमान पे खड़ी होती हूँ, तो मैंने ये सोच के कि अगर मैं मुझे लगता है कि ये जिंदगी बड़ी, और लोगों को शायद लगता है कि मैं बड़ी मुश्किल काम करती हूँ बड़े मतलब मैं स्टैंड ले लेती हूँ वर्क प्लेस पे या इस तरह, मतलब क्लाइंट्स के सामने भी, और ऐसा मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं लगता, क्योंकि वो तो नेचुरली है, क्योंकि मैंने अपने आप को समझ लिया, अपने रब को समझ लिया, उससे रिश्ता समझ लिया, तो फिर बाकी सब आसान हो गया। तो मेरी पता है ख्वाहिश क्या है कि मैं आप सब लोगों को भी ये किसी तरह हेल्प करके ये दिखा दूं कि आपके अपने अंदर कितना पोटेंशियल है, और आप बस अपने आप को समझ जाएंगे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हदीस का कॉन्टेक्स्ट है, अगर आपने अपने आप को समझ लिया तो आपने अपने रब को ढूंढ लिया, ईमान आपका आधा ईमान हासिल हो गया। आधा ऐसे हो जाए, आधा सफाई से हो जाएगा, तो बस ईमान पूरा हो गया। तो आप अगर अपने आप को समझ लेते हैं ना तो फिर आप रब को समझ लेती हैं, और जब आप रब को समझ लेते हैं तो फिर जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है, फिर आपको स्ट्रेस नहीं होता, फिर आपको ना टेंशन होती है ना कल की फिक्र होती है। आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज का खाना हो गया, कल की कल देखेंगे, आज के बिल दे दिए कल की कल देखेंगे। मतलब और अल्लाह ने तो ये वादा किया है कि मैं आपकी रूह से ज्यादा, जो बोझ आपकी रूह उठा सकती है मैं उससे ज्यादा नहीं डालूंगा। असल बात ये है कि हम अपनी रूह को ज्यादा बोझ के लिए तैयार हमने किया हुआ होता है, तो अल्लाह बोझ डालता रहता है। आप बस कहते हैं अल्लाह मियाँ जी बस, अल्लाह मियाँ जी आपको उससे निकाल लेते हैं। तो बड़ी सादा सिंपल सी बात है, लेकिन वो जो सादा सिंपल बात सिर्फ उस सीढ़ी तक पहुंचने की है, उस पॉइंट तक पहुंचने की है कि जब तक कि आपको ये बात समझ ना आए कि आपने पहुंचना कहाँ है। जब आप वहां पहुंच जाते हैं ना, फिर तो उसके बाद तो रब ही रब है, और आसानी ही आसानी है। वो जो आपको कुरान में चीजें होती है ना, वो फिर एवरीडे लाइफ में आप देखते हैं, आप उसको एक्सपीरियंस करते हैं, फिर आप उसकी मोहब्बत देखते हैं। मैं कुछ ऐसी चीजें ले लेती हूँ जिंदगी में बगैर सोचे समझे कि ये होगा कैसे मुझे नहीं पता होता, और मैं कहती हूँ नहीं ये हो जाएगा, ये तो होना ही है। लोग मुझसे कहते हैं हाँ आपको कैसे पता, आप कैसे करेंगी, आप मतलब पहले मैं घबरा जाती थी, जाहिर है आप छोटे होते हैं आपको इतना अंदाजा नहीं होता बिगनिंग ऑफ करियर में, मतलब बहुत ज्यादा। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने समझा कि ये तो सिर्फ ईमान की ताकत है, अपने आप पे बिलीव, अपनी सेल्फ एस्टीम और ईमान की ताकत, दो ही चीजें आपको जिंदगी में चाहिए होती हैं अपनी जिंदगी क्राफ्ट करने के लिए। हम अंग्रेजी में उसको कहते हैं कैन डू एटीट्यूड। अब वो कैन डू एटीट्यूड क्या है? कैन डू एटीट्यूड है आपका फेथ अपने ऊपर और मतलब अल्लाह के ऊपर। आपको ये पहले नहीं पता होता कि रास्ते क्या हैं, आपको ये भी नहीं पता होता सारी चीजें कि पैसे कहाँ से आने और कंपनी ने पैसे देने हैं इस प्रोजेक्ट के नहीं देने। आपको ये धुन होती है मैंने करके दिखाना है, मैंने करना ही करना है। बस अगर आपने ये फैसला कर लिया, वो कहाँ से हो रहा होता है, वो आपकी रूह में अगर आपने ईमान है, अगर आपकी रूह को आपने पॉजिटिव स्टेज में रखा हुआ है, अगर आप उस चीज को समझते हैं, अपने आप को कुछ समझते हैं, अपने आप को वैल्यू करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को अच्छी तरह क्राफ्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आप अपने ही आप को वैल्यू नहीं करते, आप अपने खौफ में और डाउट में और वरी में रहेंगे कि होगा कि नहीं होगा, अच्छा मार्जिन क्रिएट कर लेती हूँ, ऐसा करती हूँ कि जो साल के जैसे ऑब्जेक्टिव्स हुआ करते थे जब मैं नौकरी करती थी, तो
دو چیزیں کم کر لیتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ موسٹلی میرے باسز کو وہ ہوتا تھا کہ میں دو چیزیں ہمیشہ زیادہ ہی لکھتی تھی کہ آج ہی ہو جائے گا. وہ اس لیے کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ ایک نیا ایکسپیرینس مل جائے گا, نئی چیز ہو جائے گی, مطلب میں کچھ سیکھ لوں گی پروسیس میں. اگر میں نے زیادہ لے لیا تو مجھے اسٹریچ کرنے کا موقع ملے گا, میری گروتھ ہوگی. اور وہی پھر ہوا زندگی میں. تو بات یہ ہے کہ یہ تو انسان کے اپنے اندر ہے کہ آپ نے کتنا گرو کرنا ہے. اور بہت سارے لوگ, میں اگین کہوں گی, میں نے ابھی تھوڑے دن پہلے بھی ویڈیو ایک پوسٹ کی تھی, میری زندگی پہ نہ فوکس کریں. میں تو کہیں نہ کہیں پہنچ ہی گئی ہوں, اور اسی لیے اگر میں کہیں پہنچ گئی ہوں تو ہی میں نے سمجھا کہ میں ایک چینل شروع کروں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی اپنی سکسیس بھی شیئر کروں. سکسیس سے زیادہ وہ وزڈم شیئر کروں جو بہت سارے لوگوں کی زندگی بدل سکتا ہے. تو میری زندگی سے زیادہ اپنی زندگی پہ فوکس کیجیے, تاکہ یہ جو کانٹینٹ میں کریٹ کر رہی ہوں, محنت کر رہی ہوں, ٹائم نکال رہی ہوں آپ سب لوگوں کے لیے, یہ آپ کو ہیلپ کرے. یہ مجھے صرف اپنی تعریفیں سننے کا, ویڈیو پوسٹ کر دیا آپ نے, لائک کر دیا, اور وہ ٹھیک ہے, وہ اللہ کی دین ہے, وہ محبت ہے, پیار ہے آپ لوگوں کا, وہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے, اس سے میں آپ کو منع نہیں کر رہی. لیکن آپ اپنی زندگی پہ فوکس کیجیے. اصل بات یہ ہے اپنی زندگی بدلنی ہے, اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے, کیونکہ جب اگلی زندگی میں جو بھی ہوگا وہ آپ کے ساتھ ہوگا, میرے ساتھ نہیں ہوگا. جو بھی سوال جواب ہے وہ آپ نے دینے ہیں جا کے, میں نے تھوڑا دینے ہیں آپ کے جواب. تو مجھے تو فکر آپ لوگوں کی ہے کہ آپ لوگ بہتر کر لیں کسی طرح سے. یہ ایفرٹ میں صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ میں کسی طرح لوگوں کو وہ راستہ, آسانی کا راستہ سمجھا سکوں, کہ آپ لوگ کسی طرح سے اس آسانی کے راستے پہ ایک دفعہ چڑھ جائیں. ایک دفعہ آپ چڑھ گئے نا, کیونکہ یہ آسانی کا راستہ نا صرف سوچ اور جذبات ہیں آپ کے. جب آپ نے سوچ لیا تو آپ کے جذبات بدل جاتے ہیں, جب آپ کے جذبات بدل جاتے ہیں تو آپ کی لائف بدل جاتی ہے. تو یہ صرف اتنی سی کہانی ہے. میری کوشش ہے کہ میں کسی طرح سے آپ کی لائف کو بہتر کر سکوں, ان سول چیلنجز پہ بات کر سکوں, سول پہ بات کر سکوں, کس قسم کے چیلنجز ہیں ان پہ ہم بات کریں گے. تو انشاءاللہ پھر اب ہم آگے چل کے ہر سول کے جو چیلنج ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کروں گی, تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کی سول کا کیا چیلنج ہے, آپ کی روح کیا چیلنج لے کے پیدا آپ ہوئے ہیں, آپ کو کیا کرنا ہے, اور اس کے اندر بیریئر آپ کا کیا ہوگا, اور اس کو ہم نے سالو کیسے کرنا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ کریں کہ اگلے کچھ ویڈیوز میں 8-10 ویڈیوز ہیں آئی تھنک ٹوٹل بنیں گی, تو اس میں پھر اس بارے میں آپ کو بتاؤں گی, اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک دوسرے کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں, مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں. پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات ہوگی.